آپ مفت تعلیم دے رہے ہیں اور 50 سال سے دیتے آ رہے ہیں. فری آف کاسٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی یہ ادارہ کروائے گا اور یہ دنیا میں اور پاکستان میں انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا. اللہ دی ذات نے اس شعبے وچ اپنے کرم نال بلندیاں اتے پہنچایا ہے. اس درسگاہ کی وجہ سے میں نے کئی دفعہ لوگوں کے مسائل حل کرائے ہیں. یہاں الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو بیوقوف لوگ مدرسوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ یہاں پر آئیں, بوکن شریف میں آئیں اور دیکھیں کہ یہ مدارس ہیں جو پاکستان کو پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرتے ہیں. دین مسجد سے شروع ہوتا ہے اور پھیلتا پھر پوری دنیا میں ہے. ہم نے ان کی ذات میں تربیت کو بڑا نمایاں دیکھا ہے, اس کا عنصر بہت نمایاں ہے. کہ اگر کسی بندے نوں چڑکے آ جائے نا تو 7 گلاں نہیں مانتا, اگر وہ متھا چوم کے گل کیتی جائے تو 7 گلاں مان لینا. مطلب اس ادارے کی 1983 میں بھی پوزیشنز آئیں اور ابھی 2025 میں اسی ادارے کی ایک بچی نے گولڈ میڈل لی. اتنے لائق بچے مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ مجھے تو اس چیز پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ اگر آپ صحیح اچھا پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو اسکالرشپ دیتا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بھی تعلیم دلواتا ہے. یعنی 9ویں 10ویں کے پیپر اکٹھے دے کے آپ نے پورا بورڈ ہی ٹاپ کر لیا. جی یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے, دارالعلوم محمدیہ گوسیہ کے. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو 1992 میں مصر میں الازہر یونیورسٹی میں گئے اور وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. یہ 50 سال چند دنوں کی بات نہیں, یہ 19 صدی کی بات ہے. السلام علیکم, نیوز الرٹ سے میں ہوں وجاہت علی ظفر. دارالعلوم محمدیہ گوسیہ بوکن شریف کے قیام کو 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک کے طول و عرض سے مذہبی, سیاسی, سماجی, کاروباری, سینئر قانوندان اور اعلیٰ افسران سمیت اساتذہ کرام اور ادارے کے سابقہ اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. آپ ہیں پیر سید زاہد صدیق صاحب. آپ نے یہ کارواں شروع کیا اور آج 50 سال اس کارواں کو گزر چکے ہیں. ہزاروں اسٹوڈنٹس نے یہاں پر سے تعلیم حاصل کی, کچھ پی ایچ ڈی تک پہنچے, کچھ آج ڈیموکریسی میں بہت بڑے عہدے پر کام کر رہے ہیں, کچھ آرمی میں بڑی جگہ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ عزم آج سے 50 سال پہلے کیوں سوچا تھا؟ آئیے انہی سے جانتے ہیں. حضور ہمیں بتائیے گا کہ 50 سال پہلے آپ کے ذہن میں ایسا کیا ایک آئیڈیا آیا کہ چلے مجھے لوگوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ فری تعلیم, آپ مفت تعلیم دے رہے ہیں اور 50 سال سے دیتے آ رہے ہیں, گولڈن جوبلی ہوگی. سن 1972 میرا واسطہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ دے نال سی. او دے بعد آپ دا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف او دا نصاب تعلیم او دی دوویں تعلیماں شامل تھا. مینوں یہ گل بڑی پسند آئی اور آپ دے میں گفتگو کی تھی تے آپ نے مینوں حکم فرمایا تو اپنے علاقے یہ کام شروع کر. پھر میں سن 7 مارچ سن 1976 اس کام دا آغاز کی تھا, کیونکہ وقت دی ضرورت ہے کہ دوویں تعلیم اکٹھیاں کیتیاں جان. دین تو بغیر دنیا دا سفر نامکمل سفر ہے. حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے دوویں علوم کٹھے کیتے سن اور میں انہوں دی نقش قدم چل رہے ہیں اور میرے آئیڈیل نے. شرکا نے تعلیم کی خدمت کے 50 سال پورے ہونے پر پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی خدمات کو سراہا. ہم نے بھی پیر صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے چشتی ٹوپی پہننے کا فیصلہ کیا. جناب سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی خدا دی ذات نے اپنے کرم نال اور بھائی زاہد صدیق شاہ صاحب دے والدین دیاں دعاواں نال اللہ دی ذات نے اس شعبے وچ اپنے کرم نال بلندیاں اتے پہنچایا ہے. میں بھی انشاءاللہ تعالی باعثیت پائی اس ادارے واسطے کوئی بھائی زاہد صدیق شاہ نے منو حکم فرمایا, انشاءاللہ تعالی میرا ہر طرح دا تعاون دے نال ہوے گا. جناب پیر سید زاہد صدیق صاحب نے بڑی عمدگی کے ساتھ ان 50 برسوں کو بتایا ہے اور دین اور دنیا کے حسین امتزاج کا ایک مظہر بوکن شریف کے اندر اداروں کی صورت میں قائم کیا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو انہوں نے حق اور سچ کی تبلیغ کی اور اس کے لیے کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جہاں میں رحمت اور برکت کرے. اس ادارے سے ہمیشہ امن کی خوشبو آتی ہے. بطور پولیس افسر, بطور سرکار کے ملازم, اس درسگاہ کی وجہ سے میں نے کئی دفعہ لوگوں کے مسائل حل کرائے ہیں. اس ادارے کے بہت سے بچے بیوروکریسی میں ہیں, سائنس کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ مدارس کی آگے مساجد میں بطور امامت بھی فرائض انجام دے رہے ہیں. پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے جب یہ شروع کیا تھا سلسلہ, تب تو انگریزوں کے خلاف چل رہا تھا سارا معاملہ, تو یہ کیسے ہوا؟ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے جتنے انگلش, سیاسیات اور معاشیات نو شامل کیتا تو بے شمار لوگوں نے انہوں نے اختلاف کیتا کہ وہ شاید کہ لوگوں عیسائی بنا رہے ہیں, نصرانی اور یہودی. لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی, گلاں تو ہوندیاں رہندیاں نے.
ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੌਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ عوام ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ کہ دین دے نال دنیاوی علوم بہت ضروری ہے۔ والدین کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، تو الحمدللہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمیں نسبی نسبت بھی ایسی اعلیٰ ملی ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ پاک نے یہ ساری کامیابیاں عطا فرمائی۔ یہ 50 سال چند دنوں کی بات نہیں، یہ نصف صدی کی بات ہے، اور الحمدللہ یہ 50 سال بظاہری طور پہ ہیں، حالانکہ ہمیں، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 1 صدی ہو چکی ہے۔ میرے پردادا جان نے اس کا آغاز کیا تھا، پھر دادا جان نے اس محنت کو آگے جاری رکھا، لیکن باقاعدہ اسے ایک ادارے کی شکل میں تشکیل جو ہے 50 سال پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہمیں 1 صدی سے زیادہ ہو چکا۔ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی جب اپنی خدمات کر کے دنیا میں لاکھوں ساری خصوصیت آپ کو عطا کی گئیں، لیکن آپ بھی اپنے لیے انما بعثت معلما کے لیے معلم کا لفظ ہی چنیں کہ مجھے اللہ نے محبوب تو بنائے لیکن معلم استاد بنا کر بھیجا۔ استاد کا درجہ اتنا بلند ہے کہ قبلہ پیر صاحب بھی اللہ رب العزت نے انہیں علم کے میدان کے لیے خاص فرمایا۔ 98 سے میں یہاں آ رہا ہوں اور 2026 ہو گیا ابھی۔ یہاں الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گجرات ڈسٹرکٹ میں اور پورے اس علاقے میں جتنا بہترین کردار جو ہے مذہبی حوالے سے اور تعلیم دوسری کے حوالے سے، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے اس ادارے کا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی اجر ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے ان کو ظاہر اور باطن میں ایک دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر جلوت میں کوئی اور بات کریں اور خلوت میں کوئی اور ہو۔ آپ کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں آپ تو ان بچوں کے لیے جوتے بھی سیدھے کر کے رکھتے رہے ہیں، آپ ان بچوں کو صبح اٹھاتے تھے، ان کو نہلاتے دھلاتے، ان کے سارے کام کرتے تھے جیسے ماں باپ کرتے ہیں بچوں کے۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدری رحمت اللہ فرماندے سن کہ اللہ تعالیٰ وہ راضی ہوتا ہے جڑا وہ مخلوق نہ پیار کر۔ نالے جڑا سی کام شروع کیتا ہے خدا رسول دی رضا واسطے شروع کیتا ہے، دنیا دے دکھاوے واسطے نہیں کیتا۔ تو پھر اللہ پاک نے اتنی مہربانی فرمائی کیونکہ میرے بچے نے جس والدین میرے حوالے کر کے گئے نے، تو میرا فرض ہے کہ میں انہاں دے باپ والے حقوق بھی پورے کراں، ماں والے حقوق بھی پورے کراں، ان دی طرف توجہ دیاں۔ جیسے کہ بچہ سامنے بیٹھے ہے، جس وقت یہ میرے کو آیا سی تے والد گرامی مرد دنیا چلے گئے سن، ڈاکٹر ثناء اللہ تھا۔ تو پھر اس طرح کر کے مانوس کرنا، پیار کرنا، دل جوئی کرنا۔ ویسے بھی میں پڑھیا کہ اگر کسی بندے نوں چھڑکے آ جائے نا تو 7 گلاں نہیں مانتا، اگر وہ متھا چوم کے گل کیتی جائے تو 7 گلاں مان لینا۔ بچے دی تعلیم اور تربیت بہت ضروری چیز ہے کہ ان پیار دیتا جائے، محبت اور احساس کمتری دا شکار نہ کیتا جائے۔ میرے کو اگر کوئی بچہ کمپارٹ آ جاندی سی تو میرے کو آمدہ میں کہ نہیں تیری کمپارٹ نہیں آئی، اللہ نے تینوں موقع دیتا ہے کہ اگر تو ان امتحان دے دوں تو 3 نمبر 33 34 پہ 40 لینے سن، ان تو اس مضمون محنت کر کے 90 نمبر لے سکاں۔ وہ پھر اچھی محنت کرتا سی، وہ دی پھر پوزیشن بہتر ہو جاندی سی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ فیل ہو کے آمدہ سی تو میں انہوں ناراض احساس کمتری دا شکار ہوں، تو دل جوئی کرتا نہیں اصل چیز ہے کہ ایت کی تیرے نمبر کم آمنے سان، تو ان تو محنت کریں گا تو انشاءاللہ تیری پوزیشن فرسٹ پوزیشن تو پاس ہو جائے گا، اور تنو اللہ نمایاں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ نے تنو محنت کرنے کا موقع عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور جو بے وقوف لوگ مدرسوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں وہ یہاں پر آئیں، بوکن شریف میں آئیں اور دیکھیں کہ یہ مدارس ہیں جو پاکستان کو پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرتے ہیں، جہاں کے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں جب باہر جاتے ہیں تو انگلش میں اسلام کی ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی حقیقی میں خدمت کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر مدرسہ ہے یہاں پہ تو دور دور تک انسان نہیں ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے یہاں جائے گا کون، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے گا یہاں پہ؟ اگر آج بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہمارا یہ جو جگہ ہے یہ اپنے گاؤں سے ہٹ کے ہے کافی، ہمارا الگ راستہ، ہر چیز الگ تھی، بہت ساری مشکلات تھی، دین کے معاملات میں شروع میں بہت سارے مشکلات آتی بھی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالص چیز اگر ملے تو وہ جنگل میں بھی ملے تو لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ 50 سال ہمیں ہو چکے ہیں اور اللہ پاک نے اس ادارے کو یہ اعزاز دیا کہ 50 سے زائد ہمارے اسکالر جو ہیں فل کے تیار ہو چکے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 से ज़्यादा जो है ना हमारे PhD स्कॉलर इस इदारे ने दे दिए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें नेवी के अंदर भी हमारे बड़े बड़े अच्छे रैंक पे दोस्त मौजूद हैं। हमारे इस वक्त प्रेजेंट ADCR हैं, वो भी इस इदारे के पढ़े हैं, हाफिज़ बशीर साहब वो हैं। यूनिवर्सिटी ले लें, आप बोर्ड ले लें, हर जगह से अल्लाह पाक ने हमें पोजीशनें अता फरमाई हैं। तो ये दीन की बरकत है, दीन को साथ लेके चलें तो दुनिया में भी अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमा देता है। मैं ये बात अगर एक जुमले में करना चाहूँ तो ये है कि वालिद गिरामी ने हमें शुरू से ये बताया है कि दीन जो है ना मस्जिद तक नहीं है, दीन मस्जिद से शुरू होता है और फैलता फिर पूरी दुनिया में है। तो मस्जिद से हमने दीन को शुरू किया और फिर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लेके हम इसे चल रहे हैं। जो इंसान हज़ारों तलबा को और बेटियों और बेटों को कुरान मजीद सिखा चुका है, उसके मतलब कोई भी अल्फाज बयान करना, अल्फाज उसके मतलब बहुत कम पड़ जाते हैं। शाह साहब ने सिर्फ आहरत की भलाई या आहरत या सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए काम नहीं किया, बल्कि साथ साथ दुनिया के लिए भी काम किया। ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कि जिहड़ी रूह नूं तस्कीन मिलदी है ना, वो बेसिकली इन्हां लोकां कोल मिलदी। बतौर मुअल्लम और बतौर वालिद पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ साहब में आपने सबसे बड़ी खूबी क्या देखी? देखें जनाब वाला, तालीम के साथ एक अहम चीज़ होती है तरबियत। हमने उनकी ज़ात में ना तरबियत को बड़ा नुमायाँ देखा है, उसका उनसर बहुत नुमायाँ है। छोटी छोटी चीज़ों में वो जिस तरह तलकीन करते हैं, समझाते हैं, रहनुमाई करते हैं, आज के किसी भी वालिद के लिए, किसी भी बाप के लिए वो बेहतरीन नमूना अमल है। मुझे पता चल रहा है यहाँ पर एक कमरे से जिससे वो मदरसा शुरू हुआ था, आज भी आप उसी कमरे में रहते हैं, वहीं पे बैठते हैं और आज भी आप अपनी तालीम का सिलसिला वहीं से जारी रखे हुए हैं। मैं उसी कमरे में रहता हूँ और हज़रत जसद पीर मोहम्मद करम शाह लदी रहमतुल्लाह अलैह भी सन 1980 से लेकर सन 1993 तक उसमें क़याम करते रहे हैं। अच्छा, आप हर साल तशरीफ़ लाते थे, उसी कमरे में रहते थे और कई दफ़ा तो 2-4 दिन भी रहते थे और आप उस जगह बैठकर ज़ियाउल कुरान ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर लिखते थे और मैं भी उसी कमरे में। फिर उसके बाद हमने आपका कमरा दूसरी मंजिल पर बना दिया। ये पहले वाला कमरा मेरे इस्तेमाल में है और तकरीबन 50 साल हो गए हैं मुझे उसी कमरे में मैं काम कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरी तो ये दुआ है अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ दे। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा नाम दिया है। सिर्फ अहले इलाका को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपके जो हैं वो स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं जो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करके अपने अपने इलाका में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्था सलामत, मेरा काम चल रहा है। मैं तो दिली तौर से इतना खुश हूँ देख के ये सारा इदारा। मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आ चुका हूँ, मैंने सारा विज़िट किया है। 3-4 साल का बच्चा लेते हैं, उसे हम पहले MA तक लेके जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चार्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट और ये खुशखबरी हम करीब आपके प्लेटफार्म से इंशाल्लाह दोस्तों को देंगे। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि 4 साल का बच्चा आए और वो PhD करके अपनी तमाम एजुकेशन यहीं, और सबसे बड़ी जो बात है इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके प्लेटफार्म से हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे और जिस वक्त हम अल्लाह पाक ये कामयाबी देगा तो ये खुशखबरी भी आपसे वादा रहा आपके प्लेटफार्म से सबसे पहले दोस्तों को देंगे। और ये छोटे से बच्चे से हम इसे लेंगे और PhD तक उसे लेके जाएंगे। अल्लाह पाक ये इजाज़ इंशाल्लाह इस इदारे को अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है फ्री ऑफ कॉस्ट MPhil और PhD ये इदारा करवाएगा और ये दुनिया में और पाकिस्तान में इंशाल्लाह पहली दफ़ा होगा। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में पहली दफ़ा के कोई PhD की डिग्री फ्री करवाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। इस वक्त जो हमारी बिल्डिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ भी देखी गई है कि आप तीनों भाई जो है ना TV चैनल्स पे भी देखते हैं, वहाँ पे भी दीन इस्लाम की बात करते दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है, आपको ही क्यों चुना जाता है? TV चैनल्स भी बुलाते हैं आपको, वहाँ पर भी आपकी बात सुननी जाती है। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं या सुनने वाले, या आप बता सकते हैं कि ऐसी अल्लाह पाक ने कौन सी खूबी अता फरमाई है। बहरहाल हमारी ये कोशिश होती है कि जो वो टॉपिक हो उसे मेहनत के साथ तैयार करके उसका जो नतीजा अख़ज़ किया जाता है ना, हम तीनों भाई बल्कि हमारे बड़े भाई फ़हीम शाह साहब भी, हम चारों जब भी किसी भी चैनल में जाते हैं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के अंदर से उसका नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि फ़िरका वारियत से पहले बहुत सारे मसाइल बन चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी मौजू, कोई भी मौजू हो, क्योंकि कुरान मजीद ने जब कह दिया कि इसके अंदर सब कुछ है तो फिर है, मैं और आप ना पढ़ें तो वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर है। तो हमारी मेरे ख्याल में कामयाबी यही है कि हम कुरान मजीद के इर्द गिर्द ही रह के उनको चीज़ों को बयान करते हैं तो लोगों को यकीनन वो पसंद आती हैं। मैं समझना चाहता हूँ उन जज्बातों को
جب آپ کے 50 سال یہ گزر چکے تھے, آج سٹیج پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا تھا؟ ایک تو امی جان نے دعا دیتی سی کہ اللہ تعالیٰ تینوں بڑے رنگ لگائے گا. پھر میرے مرشد قدیم آئے, انہاں کہ اگر رنگ ہی چڑھانا تو خدا دا چڑھاؤ. میں پھر اس رستے تے چل پیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیا راہاں کھول دیتی ہیں. حالانکہ بڑی مشکلات دا سامنا ہوا اور کئی دفعہ بڑا میں مقروض ہو جاتا, لیکن اس کے باوجود بھی دل دے اندر بے قراری اور بے چینی نہیں, کیونکہ میں جد واسطے کام کر رہا نا وہ دے خزانے چ کمی نہیں, وہ ضرور دے گا. تھوڑا جا ہر بندے نو زماندا ہے تو اللہ بھی اپنے بندیاں نو زماندا ہے اور عطا کردا ہے. اور یہی چیز ہی کہ ایک وقت ایسا آئے کہ لوگ انگلش وچ جڑے انگریز نے انہاں دی زبان چ انہاں نو گل کر کے انہاں دی کمی بیشی دور کر کے ان دے دل دی دنیا بدل دین, تاکہ وہ بھی اسلام دی حقیقت تو آگاہ ہو جائیں. ہم زبان ہون دے نال یہ کام ہوئے گا. انگریزی اسی اس گل مینوں تو ویسے میسج آمدے تو بچیاں نو انگلش پڑھا رہے ہو, نصرانی بنا رہے ہو, یہودی بنا رہے ہو. میں کہ نہیں, اسی انگلش تے ایمان نہیں لیا رہے, اسی انگلش نو زبان سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اور ساڑھے دل لے کے ساڑھے بچے اس طریقے نال یہ دے تو انہوں عبور ہو جائے کہ انگریزی والا گل کرے تو انگریزی جواب دین, عربی والا گل کرے تو عربی جواب دین, اردو والا گل کرے تو اردو والا جواب دین, پنجابی والا گل کرے پنجابی بنا کے وہ دے دل دی تشفی کرن, جو سوال ہے وہ دا جواب دین, تاکہ انہوں سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے اور استقامت ہو. ہم نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف کے سابقہ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی. میرا نام ڈاکٹر راجہ محمد حنیف ہے. میری 1983 کے اندر ادیب عربی کے امتحان میں گوئدہ والا بورڈ سے جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن تھی. 1983 میں, مطلب اس ادارے کی 1983 میں بھی پوزیشنز آئیں, اور ابھی 2025 میں اسی ادارے کی ایک بچی نے گولڈ میڈل لی. اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ادارہ کیسے اس چیز کو کنٹینیو کر رہا ہے کہ 1983 سے لے کے اب تک 2025 تک اس ادارے کے بچوں کی پوزیشنز آ رہی ہیں. پیر صاحب سید زاہد صدیق شاہ صاحب نے بھی مجھے حکم فرمایا تو میں ان کے حکم پر جو ہے وہ الازہر جو ہے یونیورسٹی چلا گیا. بی اے کا جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ کام کر رہا ہوں منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن میں, جس میں اساس پروگرام, بیت المال, بینظیر سپورٹ پروگرام اور پاورٹی ایلیویشن جو ہے وہ چل رہے ہیں, اس کے اندر میں جو ہے کام کر رہا ہوں. میرا نام حافظ محمد اویس ہے. 11th اور 12th دونوں ایک سال میں نے ان کے پیپر دیے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے قبلہ پیر صاحب کی دعاؤں کی بدولت ہمیں گولڈ میڈل سے نوازا. پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان 3rd ایئر اور 4th ایئر دونوں ایک سال میں کیا, اور اللہ رب العزت نے اس میں بھی ہمیں گولڈ میڈل عطا فرمایا. اتنے لائق بچے مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ مجھے تو اس چیز پہ یقین ہی نہیں آ رہا. آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا میں, میرا بہت ہمبل بیک گراؤنڈ تھا, لیکن جب میں اس دارالعلوم میں آیا اور قبلہ پیر صاحب کی شخصیت کو دیکھا, یقیناً ایک ساری دنیا ہی بدل گئی. یہ ابھی جو 2 اسٹوڈنٹ میرے پاس کھڑے ہیں, یہ ابھی الازہر یونیورسٹی سے واپس آئے ہیں اپنی تعلیم مکمل کر کے. لیکن اس سے بھی بڑی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اسکالرشپ پہ وہاں پہ گئے. یعنی کہ اگر آپ صحیح اچھا پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ادارہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کو اسکالرشپ دیتا ہے, اور آپ کو انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بھی تعلیم دلواتا ہے. اور یہ اسکالرشپ جو تھی اس میں کھانا, رہائش, ٹیوشن فیس, ٹرانسپورٹیشن, ایوری سنگل تھنگ جو تھی وہ اس میں شامل تھی, اور ہمیں سارا کچھ جو تھا وہ ادارے کی طرف سے ہی پرووائڈ کیا گیا. اس ادارے نے ہمیں ہر جگہ پہ ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے. میرا نام عبداللہ جمیل ہے. 2015 میں میری میٹرک میں گجرانوالہ بورڈ میں پہلی پوزیشن آئی تھی. میں نے 9-10 کے کمبائن پیپر دیے, یعنی 9ویں 10ویں کے پیپر اکٹھے دے کے آپ نے پورا بورڈ ہی ٹاپ کر لیا. جی اور یہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے. یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو 1992 میں مصر میں الازہر یونیورسٹی میں گئے اور وہاں سے انہوں نے PhD کی. میں 13 سال مصر میں رہا. مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ قبلہ پیر صاحب میرے ساتھ, مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ وہاں پاکستان بیٹھ کر بھی وہ میرے مسئلہ حل کر دیں گے. یعنی ادارے سے جانے کے بعد بھی آپ کی تعلیمی کفالت پیر صاحب کر رہے تھے؟ بالکل ایسا ہی ہے. میرا نام حافظ توقیر احمد زاہدی. میرا M.Phil انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے مینٹور ہیں قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب, ان کا ویژن یہ ہے کہ میرے سارے بیٹے ہر فیلڈ کے اندر جائیں. یعنی کہ اس ادارے سے ایسے اسٹوڈنٹ بھی نکلے ہیں جنہوں نے یہاں سے نکلنے کے بعد ایسی فیلڈز میں قدم رکھا جن کے متعلق لوگ نہیں سوچتے کہ مدرسے کے بچے بھی ان فیلڈز میں جا کے پڑھائی کر سکتے ہیں. مجھے اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہاں آپ کو دیکھنے والے جتنے بھی ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز برائے کرو. میرے نال سارے لوگ سیانے نے پیغام کی دینے والے پیغام یہی ہے کہ اپنا رخ جڑا نا وہ خدا دی طرف کرو, یقین اور کامل اختیار کرو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو. کیوں جتنی عزت اللہ نے
सब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां 'च रखी हैं। वैसे ही ते मुसलमान पूरी दुनिया तुसीं छा सकदे हो कि जिस वक्त इलम भी होवेगा नाल अमल भी होवेगा, अमल दे नाल इखलास होना बहुत ज़रूरी है, फिर अल्लाह पाक कामयाबी दियां राहां खोलदा है। निस्फ सदी का ये सफ़र गो के आसान नहीं था, मगर पीर सैयद ज़ाहिद सदीक साहब की अनथक मेहनत ने इसको मुमकिन बनाया। पीर सैयद ज़ाहिद सदीक साहब की खिदमत के मुतालिक आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।